اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ آپ کو محبت ہے، یہ فرض ہے. اور کچھ ہے جو ہم اس کو اوبلیگیٹری کہتے ہیں، وہ ہے نماز. نماز انفرادی ہوتا ہے دین بہائی میں، اجتماعی نہیں ہے، سوائے نماز جنازہ وہ اجتماعی ہوتا ہے. باقی نماز جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے، وہ فرض ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیں بیسک جو بہائی دین ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وننس آف گاڈ، وننس آف آلمائٹی اللہ. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی پیغمبران الہی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا محبت، الفت اور بھائی چارہ اور انسانیت اور حقوق العباد، جس میں ہر دین میں اس کو مانتے ہیں، کوئی دین اس کو رد نہیں کرتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا پیغام بھی ایک ہے، یعنی فاؤنڈیشن آف آل ریلیجن از ون. اور تیسرا ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ وحدت عالم انسانی، نوع بشر ایک ہے، ہم سب ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی مٹی میں جائیں گے. ظاہری طور پر ہمارا رنگ یا زبان یا چہرہ یا جو بھی ہم مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی مٹی میں جائیں گے. یہ 3 بیسک کنسپٹ ہے بہائیس کا. پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ اس میں ہم یہاں پر کچھ اور بہائی جو پرنسپلز ہے وہ ہے حقوق مرد و زن برابر ہے دین بہائی میں. جو حق ایک مرد کو ہے وہی حق ایک عورت کو ہے، یا ایک لڑکا کو ایک لڑکی کو، چاہے تعلیم میں ہو، وراثت میں ہو، کوئی بھی شعبے میں ہو، حق برابر ہے. اچھا، پھر ہم عالمگیر زبان کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف زبانیں، پتہ ہے 300-400 500 کتنے زبانیں ہیں دنیا میں، یا اس سے بھی زیادہ. لیکن ہم کہتے ہیں دنیا میں ایک ایسی زبان رائج ہو جو انسان جب جائے کسی بھی ملک میں اپنے آپ کو اجنبیت محسوس نہ کرے، وہ زبان بول سکے. اپنا مادری زبان، میں اردو میری مادری زبان ہے، میں اردو تو بولوں، لیکن ایک عالمگیر زبان اور دنیا میں ہم جائیں کسی جگہ پر ہم اس کو بولیں. ترک تعصب پہ بہت زیادہ زور ہے. کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، چاہے نسلی ہو، مذہبی ہو، رنگی ہو، زبان کا کوئی بھی تعصب نہیں ہونا. رواداری پہ، ٹالرنس پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رواداری ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، ہم برداشت کریں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں، کیونکہ نوع بشر الفت اور اتحاد کے لیے بنایا گیا ہے. ہم جھگڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. گاڈ از انفائنائٹ. ہمارا ذہن محدود ہے، محدود کبھی لامحدود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ٹیبل ہے، یہ اس کا اپنا بنانے والے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وہ میری طرح کے انسان ہے، اس نے اس کو بنایا. وہ اپنا سوچ اس کا ادھر ہی تک ہوگا. ہمارا سوچ اس حد تک ہوگا، میرا نظر اس دیوار تک ہے، اس سے آگے کیا مجھے نہیں پتا. تو اللہ لامحدود ہے. اللہ سب کے، ہم سب کے دلوں کے اندر ہے. اللہ سب جگہ ہے. اللہ اس آسمانوں کے پتہ نہیں کہاں پر بھی اور وہ گہرائی میں بھی ہے. اللہ سب جگہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ لامحدود، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ بھی لامحدود ہے. تعلیمات الہی لامحدود ہے. یہ گہرے سمندر کی طرح، جتنا آپ غوطہ لگائیں گے اتنا موتی آپ کو ملے گا. دین بہائی کے جو فاؤنڈر، پروفٹ فاؤنڈر ہے، وہ حضرت بہاءاللہ ہے. حضرت بہاءاللہ سے پہلے 18ویں صدی میں 2 بڑے عالم دین تھے جو شیخیہ ایک تحریک چلایا انہوں نے، اور وہ لوگوں کو ایران میں، یہ ایران کی میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ظہور ہونے والا ہے، یا امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شیخیہ تحریک میں یہ چل رہا تھا. ان کے بہت سارے پیروکار تھے. تو ان کے بہت زیادہ پیروکار تھے. شیخ احمد آسائی تھے اور سید کاظم رشتی. اچھا، جب ان کا وفات ہو جاتا ہے تو ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں یہ پھر اچھا، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں یہ پھر ان کے استاد محترم ان کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ پھیل جائیں اور موت کو تلاش کریں. ان کے جو سب سے جو فالوورز میں سے جو سب سے لرنڈ جو فالوور تھا وہ تھا ملا حسین بشروئی. بہت بڑا مولوی تھا، بہت بڑا مجتہد تھا. وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں شہر شیراز کی طرف، کیونکہ ان کا دل اس طرف کھینچا جا رہا ہے. اچھا، ایران میں زمانے میں شہر کے دیواریں ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے. پرانے زمانے میں، ہم برِ صغیر میں بھی تھا، صبح سویرے یہ کھلتا تھا اور شام کو یہ دروازے بند ہو جاتے تھے. تو یہ وہاں پر شہر شیراز کے باہر ایک مسجد تھا، مسجد کوفہ، وہاں پر یہ قیام کرتے ہیں.
اور 40 دن تک وہ نماز اور روزے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ ایک دن ملا حسین بشری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں شیراز میں جاتا ہوں اور میں ذرا سے دیکھ بھال کے واپس آتا ہوں۔ جب وہ شہر شیراز کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے دروازے کے پاس ایک نوجوان سید کھڑا ہے۔ اچھا، سید کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ وہ سبز ٹربن باندھتے ہیں اور کالا وہ جو ابا ہوتا ہے نا وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جیسے وہ سید ملا حسین بشری کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کرتا ہے اور بغلگیر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ ملا حسین بشری سمجھتے ہیں کہ یہ سید بھی شاید سید کاظم رشتی کے شاگردوں میں سے ہے۔ شیراز کی گلیوں میں چلتے ہوئے وہ گھر تک پہنچتے ہیں اور پھر گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں، قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کرتے فرماتے کہ تم اس گھر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ 22 مئی کی شام کی بات ہے، 22 مئی 1844 کی بات ہے۔ شام کے وقت ہوتا ہے، پھر جب مغرب ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں دونوں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں اور پھر کچھ چائے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان سید جو ہے وہ ملا حسین سے پوچھتا ہے کہ آپ کا شہر شیراز میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ کے استاد نے کیا آپ کو بتایا؟ اس نے بولا ہمارے استاد نے ہمیں یہ درس دیا کہ موت کا ظہور ہونے والا ہے اور موت آنے والا ہے، امام مہدی آنے والا ہے، یہ وہ۔ تو وہ نوجوان سید پوچھتے کہ وہ ان کی نشانیاں کیا ہے، آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ موت ہے؟ تو ملا حسین بشری فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ جوان ہوں گے، 20 سال اور 30 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی، اور وہ پیور سید ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شجر نسل میں سے ہوں گے، پیور سید ہوں گے۔ ان میں کوئی جسمانی یا روحانی یا ذہنی عیب نہیں ہوگا، اور ایک یا دو اور اس طرح کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ پھر وہ سید کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا یہ سب نشانیاں تم میرے اندر نہیں دیکھتے ہو؟ اور وہ ایک ایک نشانی اپنے اندر پورا اتارتے ہیں۔ تو اس وقت ملا حسین بشری فرماتے ہیں کہ جیسا میرے اوپر ایک بجلی کا ایک لائٹننگ کا ایک ہوتا ہے نا بولٹ میرے اوپر گرا، تو اس طرح میرے اندر کیفیت ہوا۔ اس سید کا نام تھا سید علی محمد، سید علی محمد۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں سید علی محمد ہوں، لیکن میرا آسمانی لقب ہوگا باب، باب یعنی دروازہ، اور وہ دروازہ جس کے ذریعے آپ من یظہر اللہ کو پہچانیں گے، یعنی میرے بعد ایک بہت بڑا ظہور ہوگا، اور تم باب الباب ہو، تم اس دروازے کا دروازہ، اور تم پہلے شخص ہو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ پھر وہ قلم اور کاغذ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب سورہ یوسف کی تفسیر کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ امام مہدی کا ایک نشانی ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے کہے ہوئے وہ سورہ یوسف کی تفسیر فرمائیں گے، اور وہ قلم و کاغذ اٹھاتے ہیں اور پوری رات سورہ یوسف کی تفسیر فرماتے ہیں۔ وہ موجود ہے سب۔ صبح خیر، پھر صبح جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ملا حسین بشری اجازت چاہتے ہیں، لیکن حضرت باپ فرماتے ہیں کہ اب میں اس آج کی رات جو بات ہوئی اس کا ذکر اب کسی سے نہیں کرنا۔ 18 نفوس مجھ پہ پہلے ایمان لائیں گے بغیر تبلیغ کیے ہوئے، اور جب یہ 18 نفوس پورے ہوں گے پھر خدا کا کام شروع ہوگا اس دنیا میں۔ ملا حسین تشریف لے جاتے ہیں، خیر تاریخ لمبی ہے۔ پھر 18 نفوس کو خواب کے ذریعے کس ذریعے سے ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ ان 18 نفوس میں سے ایک خاتون ہوتی ہے جس کو ہم حضرت طاہرہ قرۃ العین کے نام سے جانتے ہیں، جو ایران کی سب سے مشہور شاعرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری خوش نصیبی ایز اے پاکستانی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان 18 حروف ہی ان کا ہم لیٹرز، ان میں سے ایک ملتان سے ہوتا ہے، سید ہندی۔ سید ہندی سید تھے، ان کو الہام ہوتا ہے کہ ظہور کا وقت آن پڑا ہے اور نزدیک ہے، اور وہ ملتان سے پیدل شیراز تک پہنچتے ہیں اور پھر حضرت باپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی 18 نفوس پورے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس رات حضرت باپ نے ملا حسین بصری کو اپنا اعلان معموریت فرمایا، اسی رات امریکہ کے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ٹیلی گرافک میسج جاتا ہے، بالٹیمور سے نیو یارک۔ پہلا ٹیلی گرافک جو میسج ہے، جو ٹیلی گرام ایجاد ہوتا ہے، وہ بائبل سے ایک آیت لی جاتی ہے، اور وہ آیت ہوتا ہے بیہولڈ واٹ گاڈ ہیڈ راٹ، مشاہدہ کرو خدا نے کیا چاہا۔ اسی رات 22 مئی کی رات 1844 یہ بائبل کی آیت بالٹیمور سے نیو یارک ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور یہ سائنس کی ایجاد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب یہ 18 نفوس پورے تو حضرت باپ ان کو تاکید کا آپ ایران میں پھیلو اور اس نئے دین اور نئے ظہور کی بشارت لوگوں کو دو۔ پھر حضرت باپ، اچھا ایک اور پیشنگوئی کہ حضرت باپ پھر حج اکبر پر تشریف لے جاتے ہیں، جس کشتی میں وہ سفر کر ہوتے ہیں کشتی طوفان کے زد میں آتا ہے، اور حضرت باپ وہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سفر کے اسباب آسان کیا جائے۔ اور اسی کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پھر
ہوائی جہاز اور مختلف جو اور چیزیں ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ وہ آسان ہو جاتا ہے. 18ویں صدی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیں جب بھی مظاہر ظہور الہی آتے ہیں نہ صرف روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ مادی ترقی دنیا میں بھی ہوتی ہے. یہ منشاء الہی ہے. یہ پھر حضرت باب تشریف لاتے ہیں اور پھر سلسلہ قید و بند اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے. حضرت باب کو 2 بڑے قید میں ڈالا جاتا ہے, وہاں ماکور اور چریخ, وہ مختلف قید خانے, اور آخر میں ان کو تبریز لے جایا جاتا ہے. ان کا جو دور ماموریت ہے صرف 6 سال کا ہے. 1844 میں انہوں نے اعلان ماموریت کیا اور 1850 میں ان کو تبریز ایک شہر ہے ایران میں جو ترکی کے بارڈر کے پاس آتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. ان کا شہید ہونے کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, کیونکہ جب پہلی دفعہ ان کو فتویٰ آتا ہے کہ ان کو, ظاہری بات ہے علماء وقت اور حکومت وقت ہر پیغمبر کے مخالفت کرتے ہیں, تو آخر میں کہتے ہیں اس دین کو ختم کرنے کے کہ اس کی بانی کو ہی ختم کیا جائے. تو فتویٰ ہوتا ہے. ان کو جب پہلی دفعہ پکڑ کے لایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا کام اس دنیا میں ختم نہیں ہو گیا, کوئی دنیا کا طاقت مجھے ختم نہیں کر سکتا ہے. ایک آرمینین فوج ہے جس کا سربراہ کا نام سام خان ہوتا ہے, اس کو مامور کیا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. آرمی کے ایک بیرک اسکوائر میں لایا جاتا ہے, ایک اور بابی کو ان کے ساتھ باندھا جاتا ہے, اور 10,000 تماشائیاں اس بیرک اسکوائر میں جمع ہوتے ہیں. 10,000 تماشائیاں, 750 فوجیوں کا دستہ ہوتا ہے. دیکھیں کسی کو اگر مارنا ہو تو 10 یا 15 فوجی کافی ہوتے. یہاں پر 750 فوجیوں کا دستہ ہوتا ہے جو 2.5 فوجیوں کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور پرانے زمانے میں جب رائفل ہوتی تھی وہ گن پاؤڈر سے بھری جاتی تھی, آج کل کا دور کا سلسلہ نہیں تھا. اور جب فائرنگ کا وہ حکم آتا ہے تو 750 یہ 250 کا جب صف چلتا ہے تو دھواں ہوتا ہے, اور پھر دھواں جب ختم ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس رسی سے حضرت باب کو باندھا جاتا ہے رسی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, حضرت باب وہاں سے غائب ہیں, اور ایک دم ایک ہلچل مچ جاتا ہے. وہ فوجی دستہ چلی جاتی ہے. جب حضرت باب کو ڈھونڈتے دیکھتے وہ اسی کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں وہ اپنے کاتب وحی سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کا کام پورا ہوتا ہے تو پھر فرماتے ہیں اب میرا اس دنیا میں کام مکمل ہو گیا, اب تم جو چاہو میرے ساتھ کرو. دوبارہ ان کو لایا جاتا ہے, دوبارہ ان کو اسی بیرک اسکوائر میں کھڑا کہ اس دفعہ ایک اور دستہ آتا ہے 750 فوجیوں کا. پھر حضرت باب آپ آخری اپنا خطبہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جس کی تم انتظار کر رہے تھے ہزاروں سال تک وہ آج آ گیا. کاش تم اس نوجوان کی طرح ہوتے جو اپنا خون میری راہ میں بہا رہا ہے. خیر پھر گولیاں چلتی ہیں اور حضرت باب شہید ہو جاتے ہیں. حضرت باب مبشر امر بہائی تھے. ان کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ تیار کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ظہور ہونے والا ہے. حضرت باب پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کو ہم کتاب بیان کہتے ہیں, عربی کتاب ہے, کتاب بیان ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب من یذر اللہ, جس کو خدا چاہے وہ جب ظاہر ہوگا وہ اس کتاب کو بے شک منسوخ کرے, وہ ایک نئی کتاب لائیں گے. پھر 1852 میں ایک اور جوان ہوتے ہیں جو حضرت باب پر ایمان لاتے ہیں, ان کا نام تھا مرزا حسین علی. اور یہ مرزا حسین علی پیور ایران یعنی پرشین ڈسینڈنٹس میں سے تھے, یہ پیشنگوئی ہے. حضرت باب کے شہید ہونے کے بعد کافی بابیوں کو پکڑا جاتا ہے, قید خانے میں ڈالا جاتا ہے. مرزا حسین علی کو بھی ایک قید خانے تہران میں زیر زمین پانی کا ریزرو ہوتا ہے وہاں پر ڈالا جاتا ہے مختلف, اور روزانہ ایک بابی کو لے جا کر شہید کیا جاتا ہے. وہاں پر پہلی دفعہ مرزا حسین علی پہ وحی نازل ہوتا ہے, اور ان کا جو آسمانی لقب ہوتا ہے وہ ہے حضرت بہاءاللہ. بہاءاللہ یعنی نور خدا, بہا یعنی نور, اللہ یعنی اللہ, اللہ کا نور. تو بہاءاللہ ایک آسمانی لقب ہے. تو حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ مجھ پہ وحی نازل ہوتا ہے ایک حور میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور میری طرف اشارہ کرتی ہے اور فرماتی ہے کہ ہم تم کو اور تمہارے قلم سے وہ طاقت دیں گے اور وہ نصیحتیں دیں گے تو پوری نوح بشر کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور دیکھیں جب بھی پیغمبران الہی پر تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب بھی پیغمبران الہی پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت بہاءاللہ فرماتے ہیں آگ کی طرح جیسا میرے سر سے پوری بدن پہ یہ آگ کی طرح یہ چلتی ہے, یہ ایک لہر کی طرح ہے. پھر حکم آتا ہے حضرت بہاءاللہ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور بہت سارے بابیوں کے ساتھ ایران سے پھر تہران سے ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے عراق, بغداد میں وہ 10 سال قیام کرتے ہیں. پھر بغداد سے ان کو جلا وطنی کا حکم ملتا ہے قسطنطنیہ یا استنبول, جو آج کا دور ٹرکی استنبول ہم کہتے ہیں. استنبول سے پھر ادرنا, ایڈریانوپل, اس زمانے میں ابھی ادرنا ہے. پھر ادرنا سے آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ دین تو پھیل رہا ہے, لوگ چوک تر چوک ان پہ ایمان لا رہے ہیں, تو آخر میں حکم آتا ہے کہ ان کو عکا میں جلا وطن کیا جائے.
یہ عکا اس وقت فلسطین کا ایک حصہ ہوتا ہے, بہت بڑا قید خانہ ہوتا ہے, اور عکا مشہور تھا کہ اس کا آب و ہوا اتنا غلیظ تھا کہ اگر ایک پرندہ بھی اس شہر کے اوپر سے گزر تو پرندہ گر کر مر جاتا تھا اتنا. اور بولتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو ورسٹ کرمنلز تھا وہاں پر بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ سروائیو نہ کریں. حضرت بہاؤاللہ پوری جو ان کے اہل خانہ اور بہائی کچھ احباب جو تھے ان کو وہاں پر جلا وطن کیا جاتا ہے کہ وہیں پر ہی یہ دین بھی ختم ہو جائے. لیکن خدا کا منشا, کیونکہ انسان جتنا چاہے خدا سے مقابلہ کرے کبھی خدا کا دین کو نہیں ختم کر سکتے. یہ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں, عیسائیت کو دیکھتے ہیں, ہر دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی دین الہی ختم نہیں ہوتا, یہ پھیلتا ہے. پھر اس آگ کی طرح ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس پہ وہ ڈالیں وہ پھیلتا ہے وہ آگ. حضرت بہاؤاللہ کا وصال 1892 میں ہوتا ہے. وہیں فلسطین کے اندر باہجی ایک شہر ہے اور ان کا روز مبارک وہیں باہجی میں ہے, اس لیے ہمارا جو مقدس جگہ ہے وہ اب وہاں پر ہے. لیکن پھر دین بہائی میں پھر وراثت کا سلسلہ چلتا ہے. حضرت بہاؤاللہ پھر اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبدالبہا کو اپنا جانشین اور مفسر آیت مقرر فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت عبدالبہا کا جو وصال ہے وہ 1921 میں ہوتا ہے, اور وہ اپنے سب سے بڑے نواسے حضرت شوقی افندی کو اپنا جانشین مقرر فرماتے ہیں. دین بہائی میں کوئی مولوی, پنڈت, پادری, پریس, کوئی ون مین نہیں ہے. ہمارے یہاں ادارے ہوتے ہیں. ہر شہر میں ایک لوکل اسپرچل اسمبلی ہوتا ہے جو 9 ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے. یہ بہائی کمیونٹی اور جو سوشل سروسز اس کو چلاتی ہے. ملکی سطح پر نیشنل اسپرچل اسمبلی ہے, اور پوری دنیا کے لیے دی یونیورسل ہاؤس آف جسٹس, جس کو بیت العدل اعظم الہی ہم کہتے ہیں, وہ پوری ہے. پوری دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ نیشنل اسپرچل اسمبلیز ہیں اور تقریباً 4 یا 5 ہزار لوکل اسپرچل اسمبلیز ہیں. یہ مختصر میں نے بہائی تاریخ آپ کو بتائی. اگر یہ میرا خیال میں مہرداد صاحب یا جمال اپنے آپ آ جائیں مہرداد صاحب. اچھا دیکھیں, حضرت شوقی افندی کے بعد وراثت ختم ہو جاتا ہے. ہاں, کیونکہ اس کے بعد جانشین, اس کے بعد بیت العدل اعظم الہی جو سب سے بڑا بہائی ادارہ ہے جو وہ وجود میں آتا ہے, وہ پوری دنیا کے بہائی جو ہے وہ اس کو سسٹم کو چلا ہے. جو ایران میں جو تھا حضرت بہاؤاللہ, حضرت باپ تو سید تھے نا, سید تھے نا وہ. ہاں ہاں بالکل وہی. ہاں نہیں وہی جو جیسے دیکھیں نا, پیغمبر تو پیدائش تو پیغمبری کا اعلان نہیں کرتے ہیں, وہ تو اپنے باپ دادوں کا جو دین چلتا ہے اسی کو چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, حضرت بہاؤاللہ کے جو والد تھے نا وہ ایران کے بادشاہ کے کورٹ میں وزیر تھے, بہت بڑے وزیر تھے, اور جوانی میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے. اور اس زمانے میں ایران میں ایک رسم تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ ان کے بڑے بیٹے کو وزارت کے لیے پیشکش کرتے تھے, لیکن حضرت بہاؤاللہ نے انکار کیا. ہاں پہلے کیا مذہب تھا, تو یا حضور کا پہلے کیا مذہب تھا, وہ آپ سمجھ ہم ایک سوال جو کریں گے نا ہاتھ اٹھا کے میں تھوڑا سا بہت ایک آپ اس کو میچور سوال سوچیں. یا ایک تو یہ ہے کہ اس رسپیکٹیو کاسٹ یا جو فرقہ ہے حیات بعد الموت, اس کا کیا کنسیپٹ ہے نمبر 1. سیکنڈ کہ چونکہ یہ بہت ریسنٹ ہے 1800 میں ایگزیکٹلی, اور ابھی تک مطلب جو ریسنٹ ہے جس طرح کارل مارکس وغیرہ ابھی تک ان کو لوگ مطلب فالو بھی کرتے ہیں, تو یہ اس زمانے کا ہے سم ہاؤ ڈاؤن دا لائن. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنالوجیکل ٹچ ہے یا عصر حاضر کے تقاضے جو ہے ان کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مطلب اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا میں ہماری رہنمائی کریں تو تھینک یو. میں جو آپ کا ایک پہلا سوال تھا نا حیات بعد از موت کے بارے میں, تو ہم بھی بہائی یہ سمجھتے ہیں جس طرح دوسرے ادیان سمجھتے ہیں کہ سزا اور جزا جو ہے بعد از موت ہے, کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جو ہے وہ ان کے اعمال یا اس کا کیا کر سکتا ہے. تو بہائی فیت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بعد از موت جو ہے اس کی سزا اور جزا ہے, لیکن ہم یہ بلیو کرتے ہیں
کہ جس طرح اس دنیا میں مختلف عوالم ہیں، جس طرح عالم جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، اور پھر عالم انسان ہے، یہ سارے عوالم ہیں اس دنیا میں بھی. اور اسی طرح جو روح کا عالم ہے، عالم ارواح جو ہے، وہ اس کے بعد ہے، اس میں بھی بے تحاشا عالم ہیں. جتنا زیادہ ہم یہ بہائی سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اچھے عمل کریں گے ہم اوپر والے عالم میں ہوں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بہت سارے عوالم ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوع انسان ہے وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے جس کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ تمام عوالم دکھانا چاہتا ہے. تو اسی طرح اس عالم کے لیے مختلف عوالم دکھائیں گے، لیکن جو روح جو ہے جو اچھے عمل نہیں کرے گی وہ نچلے درجے میں ہوگی، اور اس سے چاہیے خدا کی قربت. اگر خدا کی قربت نہ ہوگی، روح کو جو ہے خدا کی قربت، تو وہ تکلیف میں ہوگی. تو اسی طرح جس طرح اگر ہم سوچیں کہ جمادات جو ہے وہ ایک نچلا درجہ ہے، کیا ہم پسند کریں گے جمادات میں ہوں؟ پسند نہیں کریں گے، یا نباتات یا حیوانات میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، افضل المخلوقات ہیں. اسی طرح ہم چاہیں گے اعلیٰ جگہ پہ ہوں. تو جو بھی ہماری یہ بیس ہے یہ دنیا، ہم جو بھی کام کریں گے اس حساب سے ہمیں اس اعلیٰ میں ڈالا جائے گا، اور وہاں ہم خدا کی قربت نہ حاصل کر سکے تو پھر وہ تکلیف. دوسرا سوال میں نے نہیں سنا. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ عصر حاضر کے تقاضے ہے. سوری؟ عصر حاضر کے تقاضے ہے. جی جی. جو 21ویں سنچری یا 20ویں سنچری کے جتنے بھی نارمس اینڈ ویلیوز یا سائنٹیفک امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ جتنے ہیں ان کو میٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ سم ہاؤ ڈاؤن دا لائن جو ہمارے پہلے مذاہب ہیں وہ تھوڑے سے اولڈر ہے، تو عصر حاضر کے تقاضے ہیں اس کا جی بالکل. جی اس کے بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے ایک ہمارے جس طرح یہ اصول ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے بہت سے اصول و قوانین ہیں حضرت بہاءاللہ نے جو بیان فرمائے، ان میں سے ایک اصول ہے دین اور سائنس میں مطابقت، یعنی ہم آہنگی، یعنی جو ہے نا ہارمنی بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ عصر حاضر کے مطابق ہماری جو سپریم باڈی ہے وہ ہمیں، اگر حضرت بہاءاللہ یا حضرت عبدالبہا جو ان کے بیٹے ہیں، اگر ان کی رائٹنگز میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو وہ ہم جو ہے بیت العظم الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہماری سپریم باڈی. جی لیکن دین اور سائنس جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جو بازو ہیں ایک پرندے کی طرح. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بہاءاللہ علیہ الرحمہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ سے اپنے تعلق کا اعلان کیا، وحی کا اعلان کیا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی میں، معاشرے میں مسلمانوں ہی میں سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک تصور تھا. تو جب وہ نبی کریم رسول اللہ کے ماننے والے بھی لوگ تھے تو انہوں نے ان کو کیسے تسلیم کر لیا؟ کیونکہ مسلمانوں کا عمومی طور پر جو تاریخی مشاہدہ سامنے آتا ہے کہ جب کوئی ایک ایسا شخص جو نبوت کے حوالے سے ایک دعویٰ کرتا ہے یا وحی کے اترنے کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے مسائل اور مشکلات بھی سامنے آتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جو ایک تو انفرادیت، دوسرے اسی اسلام کے متعلق انفرادیت بھی ہو اور اس کو قبول بھی کر لیا گیا اور ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں؟ اس کوشچن کے ساتھ ایک یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ابن رشد ہم لے سکتے ہیں، صحیح، ان کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا اور ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی لیکن وہ میرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے. ہاں جی بتائیں، جی بتائیں. کوئی سوال تو ذرا سن لیں. دیکھیں آپ نے جو کانسیپٹ بتایا نا، میں اس بات سے کافی حد تک اگری کرتی ہوں کہ ہمارا بھی یہی ہے، کہ ہمارا بھی تصور یہی ہے کہ جی لوگوں کی بات چیت ہو جائے. ہاں چل جی اتنی تو آزادی دو نا. نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا جی بتائیے. ہاں اچھا سوال یہ تھا کہ جس طرح سے ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ جعفر صادق کے بعد ہمارا امام مہدی ہو جاتا ہے، تو وہی آپ والی بات کہ وہ غائبہ میں ہے، وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے دنیا میں لیکن وہ حاضر نہیں ہے، کہ وہی پرسیکیوشن اور ظلم اور لوگوں کی ان ایکسیپٹنس. ہم یہ مانتے ہیں بین شیعہ امامی اسماعیلی نظاری مسلمس کہ جو وہ مہدی تھا وہ امام کے طور پہ آتا ہے اور وہ پھر امام اپنی پوری کری جو ہے نا وہ علی سے جوڑتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ یہ آپ جب امام مہدی کے طور پہ جب حضرت آئے تو انہوں نے بھی کیا اپنا جو سلسلہ امامت تھا یا سلسلہ
नबूवत थी वो क्या हजरत अली या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ी? अच्छा, सबसे पहले पॉइंट ये है कि बहाई दीन किसी दीन का फ़िरका नहीं है, ठीक है ना। हम बहाई फ़िरका नहीं कहते हैं, हम बहाई दीन कहते हैं। जैसे हम इस्लाम को दीन कहते हैं, मसीहत को दीन कहते हैं, हिंदू को दीन कहते हैं, तो बहाई भी एक दीन है। इट्स अ इंडिपेंडेंट रिलीजन, ठीक है। इसकी अपनी मज़हर ज़हूर इलाही है, अपनी शरीयत की किताब है। हज़रत बहाउल्लाह की जो शरीयत की किताब है वो है किताब अक़दस, ये अरबी में नाजिल हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हज़रत बहाउल्लाह, जो डॉक्टर साहब का सवाल था, हज़रत बहाउल्लाह किसी नबूवत का दावा नहीं किया, क्योंकि ख़ातिमुल नबीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम जब तमाम पिछले जितने भी बरगुज़ीदा पैगम्बरान इलाही है हम उसको मानते हैं एज अ बहाई। मुझ पर फ़र्ज़ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यसू मसीह, हज़रत बुद्धिस्ट, हज़रत ज़रतुश्त, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत श्री कृष्ण, तमाम को हम पर फ़र्ज़ है कि मैं सब पर ईमान लाऊं, उनकी जो मुक़द्दस किताबें हैं उन सब पर ईमान लाऊं, फिर मैं अपने आप को बहाई कह सकता हूं। अगर मैं किसी भी एक अस्तगफुरुल्लाह किसी भी एक पैगम्बरान इलाही को मैं बोलूँ कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो आई कैन नॉट डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी अ बहाई, ठीक है ना। नंबर एक बात यह है, तो द बहाई इज़ नॉट अ सेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट रिलीजन, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, हज़रत बहाउल्लाह ने नबूवत का दावा नहीं किया। हम हज़रत बहाउल्लाह को माऊद कुल्ल अदियान मानते हैं, द प्रॉमिस्ड वन ऑफ ऑल एजेस। अब आपके जहन में सवाल होता है कि सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस्ड वन, जिसका देखिए प्रॉमिस वन है जिसका वादा दिया गया हर दौर में, हर दौर में जिसका वादा दिया गया, या माऊद कुल्ल अदियान या माऊद कुल्ल अदवार। देखें इस्लाम में जो है ना, दो मज़ाहिर ज़हूर इलाही का इंतज़ार है, मेहदी और मसीह। अहले किताब माशाल्लाह मैक्सिमम या आप मानते हैं कि मेहदी और मसीह आएंगे दुनिया में। हज़रत यसू मसीह के मानने वाले हैं कि हज़रत यसू मसीह दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहूदी जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मानते हैं कि 4 बुद्धा दुनिया में आ गए, 5वां बुद्ध का इंतज़ार है, जिसको वो मैत्र बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा बुद्धा। हाँ, हर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं कि कलकती अवतार आएगा, कल की अवतार आएंगे। जरतुश्ती या पारसी वो कहते हैं कि हज़रत जरतुश दोबारा दुनिया में शाहबराम वर्जवन के रूप में आएंगे। हर उम्मत अपने जो मज़हर ज़हूर इलाही के मानने वाले वो अपने मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत बहाउल्लाह फरमाते हैं ये कि मैं वो मौद हूँ जिसके सब उम्मतें उसके इंतज़ार करें, मैं मौद कुल अदियान हूँ, आई एम द प्रॉमिस्ड वन, और मैं आया हूँ तमाम दीनों को मुत्तहिद करने के लिए। इसलिए हज़रत बहाउल्लाह का जो मकाम है वो मौद कुल अदियान है। हम उसको नबूवत एंड हो गया, वो फिनिश है, वो क्लोज है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि कुरान पाक किताब बरहक है, कलाम इलाही है, उसका जो बिस्मिल्लाह का जो बे का जो नुक्ता से स्टार्ट होता है, बोलते हैं उस नुक्ते में पूरा कुरान पाक है। उस नुक्ते के अंदर जब हमारा बिलीफ है और हम उसको मानते हैं, ब्लाइंडली मानते हैं कि उसमें कोई रद्द बदल नहीं है, और तमाम जितने भी मुक़द्दस किताबें हैं, चाहे बाइबल हो, तौरात हो, भगवत गीता हो, सब को हम मानते हैं। हम कहते हैं सब कलाम इलाही है। तो हम जब उसको मानते हैं तो हम किस तरह एक कुरान पाक में अगर एक आयत आई है कि जब ख़ातिमुल नबीन हो गया तो हम किस तरह हज़रत बहाउल्लाह क्लेम करें कि नबूवत का चैप्टर क्लोज हो गया। हज़रत बहाउल्लाह मौद कुल्ले अदियान है। तो इसलिए जब मौद होता है और खुदा की तरफ से फिर भेजा हुआ होता है तो इस पर वही नाजिल होती है। इसलिए जो कलाम इलाही है वो हज़रत बहाउल्लाह पर नाजिल हुई है। अच्छा, क्योंकि हम मानते हैं कि जो खुदा का जो पैगाम है, ये जो एक सिलसिला है रूहानियत का, ये ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में पैगम्बरान इलाही आते रहेंगे। हज़रत बहाउल्लाह फरमाते हैं कि 1000 साल तक मेरे बाद कोई पैगम्बर नहीं होगा। 1000 साल के बाद खुदा जब चाहे अपना एक और मज़हर ज़हूर इलाही भेज सकता है। जी सर, क्लियर हो गया? अगर ये अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात से अंदाज़ा हुआ कि मैं गला ख़राब है, सॉरी, कि उनको मौऊद बांधना तमाम इंसानियत की ज़रूरत है। तो आपके मजहबी फ़िक्र में अगर कोई उनको मौऊद नहीं मानता तो उसका रिलीजियस स्टेटस क्या होगा, और आखिरत के हवाले से उसके बारे में क्या कहा जाता है कि मुसलमान ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता तो वो जन्नत में नहीं जाएगा।
تو کیا آپ کے ریلیجیس اسٹیٹس میں بھی یہی ہے کہ ان کو ماننا لازمی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اچھا، اس سے پہلے مجھے وہ بہن کا ایک سوال یاد آیا کہ امام مہدی کا کہ وہ دیکھیں میں نے سید علی محمد، حضرت سید علی محمد باپ کا میں نے پہلے بولا، وہ حضرت فاطمہ زہرا امام حسین السلام کے شجر نسل میں سے تھے. ہی واز اے پیور سید، یعنی اسی بلڈ لائن سے آ رہے ہیں. ہاں، ہی واز اے پیور سید. ہاں، تو وی بلیو کہ حضرت، ہاں بالکل ہے وہ تو پھر ہسٹری میں دیکھیں، دس اے ویری ڈیٹیل ڈسکشن پورا. ہاں یس ہے، پورا ہسٹری ہے بالکل. ہاں بالکل، وہ آپ پورا ہسٹری آپ دیں گے وہ پورا اس میں آئے گا، اس کے فادر فور فادر، یہ وہ پورا سلسلہ ہے. اچھا، دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب ضروری نہیں کہ حضرت بہاؤ، دیکھیں آج ہم بولتے ہیں زرتشتی یا ہندو دھرم ہے، 4-5 ہزار سال پرانا دھرم ہے. زرتشتی بھی 3,000 سال پرانا. کیا زرتشتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کو پیغمبر الہی مانتے ہیں؟ نہیں. حضرت یسوع مسیح کو مانتے ہیں؟ نہیں. کیا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہر انسان کا اپنا وجدان ہے کہ وہ تحریری حقیقت کرے. مجھ پر لازم ہے کہ میں دیکھیں، بینگ بورن ان اے بہائی فیملی، کبھی میرے والدین نے مجھ پہ تاکید نہیں کیا کہ تم بہائی ہو. ہمارے یہاں موریثی کا سلسلہ ہے ہی نہیں. ہم تمام مذاہب کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم تحریری حقیقت، حکم حضرت بہاءاللہ ہے، آپ نے اس بورڈ میں بھی پڑھا، تحریری حقیقت کرنا، اور اندھی تقلید کو آپ نہیں فالو کریں. یہ نہیں کہ میرے باپ دادا کا دین ہے تو میں اسی کو فالو کروں، نہیں. آئی ہیو ٹو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ دا ٹروتھ. اور جب سچ ہے، اب میں مانتا ہوں، مان لوں، ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہوں یہ. اور پھر دیکھیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر میں نے مثلا حضرت بہاءاللہ کو نہیں مانا مہود کلّہ تو میں جہنم میں جائے گا. یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. یار میں بولوں کہ یار یہ جنتی ہے یا دس از ناٹ مائی ورک، یہ اس کا کام ہے. چائے بس آنے والی چائے. سر میرا ایک سوال ہے، یہ ہمارے جو مسلمانوں میں احمدی جو گروہ ہے نا، احمدی جنہوں نے مرزا صاحب کا ایک، تو اس میں اور آپ میں کوئی مناسبت ہے یا کوئی فرق؟ کیونکہ ہمارے عام طور پر یہ تصور مسلمانوں میں اکثر لوگوں میں نے دیکھا ہے پائے جاتے ہیں کہ بہائی جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے شیعوں کے ہاں بہائی ایسا ہی ہے جیسے سنیوں کی طرف جو ہے وہ قادیانی. تو ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے. تو اس حوالے سے کیا فرق ہے؟ میں خیر مختصراً بتا دوں گا کہ کیونکہ دیکھیں یہ بیسکلی سوالات تو بہت سارے چلتے رہیں گے، لیکن کیونکہ یہ ایک ہماری مختصر سی ہے، لیکن میں مختصر سے جواب دیتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ ایز اے فرقہ جو ہے نا وہ احمدی مانتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسلام کا حصہ ہیں، جبکہ حضرت بہاءاللہ کہتے ہیں کہ ادیان جو ہے نا وہ رسالت جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. رسالت میں فرق ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کے طور پر مانتے ہیں. حضرت بہاءاللہ جس طرح بھی بتایا کہ انڈیپینڈنٹ ایک کتاب لے کر آئے ہیں اور ان کی علیحدہ کتاب ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ تمام موجود ہیں، جبکہ مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو پیغمبر کے طور پہ دعویٰ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ ڈفرینس ہے. جی اسے مطلب سمجھا نہیں میں بات. سر کہہ رہے ہیں کہ کتاب اقدس جو شریعت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں الواح نازل ہوئی ہے، آیات الہی الواح کہتے ہیں. جی بالکل اویلیبل ہے، اس کا اصل عربی ہے، اردو بھی ترجمہ، بہت سارے زبانوں میں ترجمہ. جی ہم بکلیٹس آپ کو دیں گے اور بکلیٹس دیں گے. اور اچھا اگر ویب سائٹ پہ دیکھیں سوالات آپ کے ذہن، وہ ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو bahai.org پہ آپ جائیں. بہائی کو آپ اسپیل کرتے ہیں BAHAI. اچھا یہ بہائی کا مطلب ہے آئی فالو بہا، آئی فالو گاڈ. بہا مینز نور. ہاں آئی فالو نور، آئی فالو لائٹ. تو bahai.org اس پہ آپ جائیں گے، آپ کو اس پہ بے شمار جو بھی آپ کو انفارمیشن ملے گا. ہمارے ہر جگہ بہائی کمیونٹی سینٹرز ہے، یہاں بھی ہم آپ کو بکلیٹس دیں گے، آپ اس کو پڑھ لیجئے. ہاں ہاں سب ہے. نہیں وہ الگ ہے، وراثت کا الگ ہے. مثلا تدفین ہے، ہمارے یہاں تدفین ہوتا، ہم دفناتے ہیں. شادی بیاہ کا ہے. ہاں نہیں فرق ہے تھوڑا سا. ہاں لیکن ہم جسم ہوتا ہے نا، جسم کو ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی ایک امانت ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ روح کا گھر ہے, یہ گھر ہے, یہ ہوم فار دا سول ہے, اور سول جو ہے وہ خدا کی ایک امانت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس جسم کو ہم اس کی بہت احترام کرتے ہیں, اس کو ہم نلاتے ہیں, کفن میں کر کے صندوق میں رکھ کے پھر پکی قبر میں اتارتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں. جی حج ہے لیکن ادھر ہے, ہم نہیں جا سکتے. ہم خانہ کعبہ کو مانتے ہیں لیکن ہم نہیں جاتے. جی اچھا, یہ ہے کہ آپ کے ہاں دیگر مذاہب کے لوگ جو ممبرز بنتے ہیں اس کی کیا کوئی شرائط وغیرہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ایمان لانا جو ہے نا وہ ادھر کی بات ہے, دل کی بات ہے. کوئی بھی ایمان لاتا ہے کہ یہ سچے مظہر ظہور الہی ہے, وہ یہاں سے مانتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں یا وہ نہیں کرنے. if he declares himself کہ I believe in حضرت بہاؤلہ to be the present manifestation and اچھا, جب میں حضرت بہاؤلہ پر ایمان لاتا ہوں, میرا جتنے بھی پیغمبران الہی ہے. دیکھیں, ایک ہندو جب حضرت بہاؤلہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ایک یہودی ایکسیپٹ کرتا ہے, اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ تمام پچھلے آگے والے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے, اور پھر اس کے بعد وہ بہائی ہوتا ہے. یہاں میں ایک بات نوٹ کروا دوں, ان کے یہاں نا کوئی بھی آدمی نماز جنازہ ہی پڑھا سکتا ہے. ہمارے یہاں تو مولوی باندھتا ہے نا, ان کے یہاں کوئی بھی آدمی نماز جنازہ ہی پڑھا سکتا ہے, نکاح بھی باندھ سکتا ہے اور نماز ہی پڑھا سکتا ہے. کوئی پیشہ ور پرماننٹ ٹائٹل نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے. نہیں, ہمارے یہاں 3 قسم کی نمازیں ہیں. چھوٹی نماز ہے جو ظہر سے مغرب کے درمیان پڑھی جاتی ہے. درمیانی نماز ہے جو 3 وقت پڑھی جاتی ہے, صبح ظہر تک, ظہر سے مغرب اور مغرب کے 2 گھنٹے, اور بڑی نماز ہے, نماز صلاۃ ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں. جیسا اگر میں کام کرتا ہوں, میں صبح نکلتا ہوں, رات کو گھر آتا ہوں, اب میرے پاس 3 وقت کا پڑھنے کا نہیں, یا میں چھوٹی بھی تو میں بڑی نماز پڑھ لوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ وقت اپنے پروردگار کے لیے دیں, اور ایک ایسا وقت ہو جو آپ ہر دنیاوی چیز سے اپنے آپ کو آزاد کریں. آیات ہے, ہاں آیات ہے. حضرت بہاؤلہ نے جو, جیسا میں چھوٹی نماز کا کچھ آیت پڑھ لوں گا کہ آئی بے وٹنس او مائی گاڈ کہ مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تجھے پہچانوں اور تیری پرستش کروں. میں اس وقت اپنے عرض, تیری قناعت, اپنے فخر اور تیری غنا, اپنے ذوق اور تیرے اقتدار کا اقرار کرتا ہوں. بے شک تو عطا فرمانے والا نہیں ہے. ہاں دیکھیں, ہم پریئر ہے کہ میں ہاں دیکھیں, اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اگر کوئی شخص حضرت بہاؤلہ کو مظہر ظہور الہی مانتا, ہم کنورژن کا لفظ یوز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار آپ کنورٹ نہیں ہوئے. مثلا دیکھیں, یو آر ناٹ کنورٹنگ سم تھنگ, یو آر پروگریسنگ. آپ چاہے اگر لے آئیں, ادھر ہی لائیں گے یا ادھر ہی؟ اچھا بس ایک میں آخر میں بولوں. دیکھیں اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, یہ ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیں, ایک بچہ جب کلاس 1 سے لے کر پی ایچ ڈی کرتا ہے, کیا ہی از کنورٹنگ؟ ہی از ناٹ کنورٹنگ, ہی از پروگریسنگ. ٹھیک ہے نا. میں کاروبار سٹارٹ کرتا ہوں آج مثلا 1 لاکھ روپے سے, اور میں آج 10 کروڑ کا مالک بنتا ہوں. کیا میں کنورٹ ہوا ہوں 10 کروڑ میں؟ نہیں, آئی پروگریسڈ. اسی طرح ہم اس کو اسپرچل پروگریشن کہتے ہیں, کہ جب آپ مختلف مظاہر ظہور الہی پر ایمان لاتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یو آر پروگریسنگ اسپرچولی, یو آر ناٹ کنورٹنگ. اگر آپ کا نام مثال پر ڈاکٹر مثلا عتیق الرحمان ہے, آپ ڈاکٹر عتیق الرحمان ہی رہیں گے, آپ کوئی اپنا نام میں تبدیلی نہیں کریں, آپ اپنا داڑھی نہیں منڈوائیں گے, آپ اپنا حلیہ نہیں چینج کریں گے, آپ اپنا کوئی ڈریس کوڈ, آپ مجھے دیکھیں کیا میرا کوئی ڈریس کوڈ ہے؟ نہیں, آئی ایم دا سیم. ہاں کتاب ذرا توجہ, ہاں چل, کائنڈلی میں, ہاں ایک سوال صرف, جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دین سے, کسی بھی مذہب سے بہائیت کی طرف آتا ہے تو یہ آپ کنورژن نہیں کہتے بلکہ اس کو ترقی کہتے ہیں. تو کیا اس سے اگلے بھی ترقی کی منازل ہیں یا نہیں ہیں بہائیت سے آگے کی؟ وہ 1000 سال کے بعد, میں نے بولا نا 1000 سال کے بعد, جب نیا چل آئے جو سوال کر رہے ہیں.
چلے ہم اس وقت ہم بہائی کمیونٹی سینٹر میں ہے تو ہم بہت زیادہ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہائی مذہب کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات دی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا.